السلام علیکم میرے دوستوں، کیا حال ہے؟ خیریت ہے؟ ٹھیک ہے۔ آ، بہت افسوس کی بات ہے، بہت افسوس کی بات ہے کہ نواز شریف نے جو 20 تاریخ کو تقریر کی تھی پہلی، وہ تقریر آپ کو پتہ ہے، آپ سب کے سامنے ہے کہ کسی لوگوں نے اس کو پسند کیا، کسی نے اس کو پسند نہیں کیا۔ تو وہ جو تقریر نواز شریف صاحب نے کی ہے نا، اس کے خلاف تھانہ شدرہ میں لاہور میں ایک ایف آئی آر درج کی گئی ہے کہ نواز شریف کی جو تقریر تھی وہ قومی اداروں کے خلاف تھی، وہ پاکستان دشمن تقریر تھی، مودی کو فائدہ پہنچانے کی تقریر تھی، بھارت کے مقاصد کو تقویت دینے کے لیے تقریر تھی۔ اس لیے نواز شریف کے خلاف، اور جو 40 بندے وہاں بیٹھ کے سن رہے تھے، مریم نواز، کیپٹن صفدر، رانا ثناء اللہ، سعد رفیق، ان سب کے جو بھی لیڈر ہیں نون لیگ کے، آپ کو پتہ ہی ہے، ان کے خلاف ایف آئی آر درج ہو گئی ہے۔ اس میں اتنی ساری دفعات لگائی ہیں، اتنی ساری بے شمار۔ آپ کہتے ہیں، میں آپ کو پہلے دن شہباز شریف صاحب کو کہتا تھا کہ آپ جو یہ بڑی ڈیسنٹ باتیں کرتے ہیں نا کہ ہم یہ کر دیں گے اور مذاکرات، یہ آپ دیکھیں آپ کا پالا کس سے پڑا ہے، کس سے پڑا ہے پالا۔ آپ اس کی گفتگوؤں تقریروں پہ نہ جائیں کہ یورپ میں جی جمہوریت ایسی ہوتی ہے اور پاکستان میں ایسی ہے۔ اس نے تباہی پھیر دی ہے، قسم خدا کی۔ اس نے پاکستان کو بدنام کر کے رکھ دی ہے۔ پی آئی اے کا وہ کتنا بیڑا غرق کیا تھا غلام سرور خان نے، اس سے استعفیٰ لیا۔ 100 سے زیادہ ریلوے کے حادثات ہوئے، اس سے استعفیٰ لیا۔ کتنی زیادہ بڑی چیزیں ہوئی ہیں، لیکن یہ دوستو، یہ نیازی جو ہے نا، پاکستان کو بین الاقوامی طور پہ زندہ درگور کر کے جا رہا ہے، بالکل زندہ درگور، کہ کوئی نہ بولے، کوئی بولے ہی نہیں۔ اور آج ایک اسی طرح کی درخواست ایک نامعلوم شخص نے ادھر اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی دی ہے، وہ فیصلہ محفوظ ہے، اس کا بھی آنا ہے کہ نواز شریف کی تقریر پہ پابندی لگائی جائے۔ وہ تو یہ ہے نا، آج 15 دن حکومت یہ سوچ رہی ہے، 15 انہوں نے اجلاس کیے ہیں کہ یار یہ نواز شریف صاحب کی تقریر کا اثر کیسے ختم کیا جائے۔ تو آج ان کو یہ لگا ہے کہ جناب یہ اثر ایسے ختم ہو سکتا ہے کہ نواز شریف نے جو لندن میں تقریر کی ہے نا، آپ اس کے خلاف ایف آئی آر کہ یہ قومی اداروں کے خلاف یہ تقریر ہے، جیسے کیپٹن صفدر کے خلاف ہوئی ہے تقریر۔ دوستو، یہ ایک اخلاقیات کی حدیں ہوتی ہیں نا، اخلاقیات کی حدیں ہم کس سے کر رہے ہیں؟ کس شخص سے ہم اخلاقیات کی حدوں کی امید کر رہے ہیں؟ اس کے ذرا دیکھ لیں، جتنے بھی اس نے کام کیے ہیں، کوئی بھی دنیا میں کام جتنے کیے ہیں، شادیاں کی ہیں، چندے اکٹھے کیے ہیں، زمینیں بنائی ہیں، 300 کا کنال کا گھر بنایا ہے، کہیں پہ کوئی اخلاقیات آپ کو کہیں نظر آئی ہے؟ پہلے دن ہی مولانا فضل الرحمان صاحب کہہ رہے تھے کہ آپ جو ہے حلف بھی نہ لیں اسمبلیوں کا۔ 2 سال اپوزیشن خاموش رہی ہے تو پھر بھی ان کو رگڑا لگ رہا ہے۔ ہر اپوزیشن لیڈر جیل یاترا کر چکے ہیں، مسلم لیگ نون کا اور پیپلز پارٹی کا، اور آپ کہتے ہیں کہ یہ اس طرح ہے، اس طرح ملک چلتے ہیں؟ یہ ملک اس طرح چل سکتے ہیں؟ بتائیں۔ آپ کسی کو بند گلی میں دھکیل دیں، وہ کیا کرے گا بتائیں؟ میں نے اس دن کہا تھا کہ بلی کو بھی بند گلی میں دھکیل دو نا، بلی اتنی چھوٹی سی ہوتی ہے، وہ بھی انسان کے اوپر حملہ کر دیتی ہے۔ اب یہ اس کیس کا کیا تک بنتا ہے، کیا قانون ہے، کیا آئین ہے کہ نواز شریف نے تقریر کی ہے، ہم نے سنی ہے، پھر 22 کروڑ عوام نے سنی ہے، پھر سب کے اوپر ایف آئی آر درج کرو۔ پوری دنیا والوں نے سنا ہے، اگر نواز شریف کے لندن بیٹھے ایف آئی آر ہو سکتی ہے تو جو پاکستانی اسپین میں بیٹھے ہیں، جرمنی میں بیٹھے ہیں، امریکہ میں بیٹھے ہیں، آسٹریلیا میں بیٹھے ہیں، دبئی میں بیٹھے ہیں، سعودی عرب میں بیٹھے ہیں، فرانس میں بیٹھے ہیں، پوری دنیا کے جو ملک میں لوگوں نے تقریر سنی ہے ان کے اوپر پھر ایف آئی آر درج کر دو۔ اس طرح کا اندھا قانون، اور جس ایس ایچ او نے یہ کی ہے، یہ ایس ایس
یہ سی سی پی او جس کو ہم کہتے تھے پہلے دن سے کہ یہ لایا اسی شخص کے لیے گیا ہے، اس ایس ایچ او سے کوئی پوچھے گا کہ یہ ایف آئی آر تم نے کیسے کی ہے؟ غریب آدمی تو رول جاتا ہے، ہم وکیل تو رول جاتے ہیں پٹیشنیں فائل کرتے کہ جینوئن کیس کی ایف آئی آر نہیں ہوتی، پھر ہمیں سیشن کورٹ سے آرڈر لینا پڑتا ہے 22A/22B کا، اور ادھر بڑے آرام سے ایف آئی آر ہوگی۔ آج اس کی خبریں چل رہی ہیں کہ جی نواز شریف اور اس کے 40 جو ساتھی ہیں جس میں مریم صفدر بھی ہے ان کے اوپر ایف آئی آر ہو گئی۔ نیازی صاحب ایسے ہتھ کنڈوں سے آپ ان کو دبا نہیں سکتے، میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ بڑے فرعون بھی ایسے آئے ہیں تو وہ اس جبر سے کسی کو دبا نہیں سکے، اس سے فساد پھیلے گا۔ فساد تو پھیلا سکتے ہیں، آپ کسی کو دبا نہیں سکتے۔ یہ 22 کروڑ عوام کے خلاف ایف آئی آر درج کر دو، صرف آپ بچ جائیں گے بس۔ وہ کہتے ہیں نا سنجیاں ہو جان گلیاں دے وچ کلا مرزا یار پھرے، آپ نے وہ حساب کرنا ہے۔ ایک بندے نے اس دن کہا ہے جی کہ اگر عمران خان اگلی حکومت میں بھی آ گیا 23 سے لے کے 28 تک، تو 28 میں جو نا 22 کروڑ عوام ہے نا، وہ ایسے 2-3 لاکھ ہو جائیں گے، رہ جائیں گے، باقی سارے مر جائیں گے، کوئی بھوک سے، کوئی خودکشی سے، کوئی جیلوں میں، کوئی اس طرح مر جائیں گے۔ اتنا انتقام تمہارے ذہن میں آیا ہوا ہے، آپ کسی کو نہیں بخش رہے۔ یہ ایف آئی آر پوری دنیا میں جا رہی ہے، اس ایف آئی آر کو کیسے آپ جسٹیفیکیشن اس کی دے سکتے ہیں؟ آپ نے جو 122-26 دن کا دھرنا دیا، آپ کی ایک تقریر پاکستان کے خلاف ہے، ایک دن کی۔ آپ میں سے اگر یہ کلیہ لگایا جائے تو کوئی بندہ آپ کی پارٹی کا نہیں بچ سکتا، کوئی بندہ نہیں بچ سکتا۔ حد ہو گئی ہے بالکل۔ آپ اتنا نکو نک کسی کو کر رہے ہیں، تنگ آمد بجنگ آمد۔ آج یہ ایف آئی آر آپ نے نواز شریف کی تقریر پہ کرا دی ہے اور سننے والوں پہ بھی کرا دی ہے۔ میں تو سپریم کورٹ کا سینئر ترین وکیل ہوں، مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ کو یہ کون مشورے دے رہے ہیں۔ یہی مشورے دے رہے ہیں نا آپ کو شہباز گل، زلفی بخاری وغیرہ، یہ آپ سے پہلے لندن بھاگیں گے، میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں۔ اتنے ظلم کی اندھیر نگری ہے، اتنی اندھیر نگری ہے۔ وہ ایس ایچ او کون ہے جس نے یہ ایف آئی آر درج کی ہے جی؟ اس طرح تو کوئی بندہ نہیں بچے گا۔ مجھے آج اتنا افسوس ہوا ہے اس ایف آئی آر پہ، یقین کرو اتنا افسوس ہو رہا ہے، میں بطور وکیل شرمندہ ہو رہا ہوں۔ آخر کسی ایس ایچ او نے یا سی سی پی او نے یا اوپر سے آرڈر آیا نا، نواز شریف کے خلاف تقریر ہوئی ہے کہ سننے والوں کے خلاف بھی آپ نے تقریر کر دی ہے۔ اس طرح کے اوچھے ہتھ کنڈے، اس طرح کی غلیظ باتیں، اس طرح کی غیر قانونی باتیں، آپ کیا چاہتے ہیں؟ پاکستان کو توڑنے کے لیے آئے ہو یا کیا کرنا چاہتے ہو؟ بتاؤ۔ ان چیزوں کے بڑے بھیانک نتائج نکل سکتے ہیں۔ پہلے کل میں نے یہ کہا تھا کہ مشرقی پاکستان میں بھی ایسی غلطیاں کی گئیں، کسی کو غدار کیا گیا، کسی کو، اب غدار کے بیانیے پہ چل پڑے ہیں آپ۔ کون سی تقریر میں مودی کو فائدہ ہو گیا جی؟ اس نے کوئی مودی کا نام لیا ہے؟ ایسی تقریریں تو آپ کی 100 تقریریں موجود ہیں عمران خان کی، کرو اس کے اوپر 100 کیس۔ مجھے صبح کسی نے کلپ بھیجا ہے جس میں آپ آرمی کے خلاف اتنے سخت الفاظ استعمال کر رہے ہیں، اور انڈیا میں بیٹھ کے آپ نے کی ہیں عمران خان صاحب، انڈیا میں بیٹھ کے۔ اس طرح کے حالات پیدا کر رہے ہیں کہ ہم سب یہ سوچنے پہ مجبور ہو گئے کہ یار یا تو پھر ہم یہ ملک چھوڑ دیں، ہمارا ادھر کوئی حق نہیں ہے، ہم یہ ملک چھوڑ دیں، ہمارا کوئی نہ آئینی قانونی کوئی حق ہی نہیں ہے، چلتے ہوئے کوئی ہمیں گولی مار دے، کوئی اٹھا کے لے جائے کہ نیازی کے خلاف تم نے سپیچ دی ہے، تم نے یوٹیوب پہ کچھ کیا ہے، ہمارے کوئی حقوق ہی نہیں ہے بالکل۔ پھر یہ کس چیز کا آئین ہے؟ ویسے بھی غیر
अनडिक्लेयर्ड मार्शल लॉ आपने लगाया हुआ है, सिविल मार्शल लॉ लगाया हुआ है। तो इस तरह की हरकतों से ये तुम पाकिस्तान की खिदमत करने आए हो? ये है जो तुम कहते थे कि मैंने पाकिस्तान को पूरी दुनिया में ग्रीन पासपोर्ट की इज्जत करवानी है? इस तरह इज्जत करवाओगे तुम? बहुत दुख की बात है, बहुत दुख की बात है। हम इसकी जितनी मजम्मत करें कम है। और आपकी इन्हीं वजूहात से हमें मैसेज मिलते हैं कि सर जी ये पाकिस्तान रहने के काबिल नहीं है, हम तो पाकिस्तान छोड़ना चाहते हैं। कोई महफूज नहीं है, ना कोई घर महफूज है, ना दफ्तर में महफूज है। तकरीर करने वाले भी अंदर, सुनने वाले भी अंदर। ये दुनिया का पहला कानून है जो FIR भी दर्ज हो चुकी है। बड़े दुख की बात है दोस्तों, बड़े ही दुख की बात है, कसम खुदा की। अब मैं मजीद इसके ऊपर क्या बोलूँ आपसे, मुझे इतना दुख हुआ है।